बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 अप्रैल साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले ये फरमाइए, चूँकि मंडे को खबरें कम होती हैं वीकेंड की वजह से, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़िम्नी मौज़ूआत पे बात कर लें। रज़ा बाकर साहब ने इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ पे, हाँ, बड़ी बातें की और कहा जनाब IMF के पास जब हम गए तो हमारी माशी हालत भाई बड़ी नहीं खराब थी। तो रज़ा बाकर तो IMF के पास जाते वक्त था ही नहीं। हाँ, लेकिन ज़रा मैं सवाल पुट कर दूं, दादाजी इस इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों पेश आई? खुद सताइशी हो जाएगी जी, लेकिन हम जिस तरह उसका पीछा कर रहे हैं रज़ा बाकर का, और पाकिस्तान के अंदर कोई मीडिया नहीं कर रहा, कोई मीडिया हाउस नहीं कर रहा उसके ख़िलाफ़ ख़बर छापने की जो है, एक तो उसकी अपनी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर है, और दूसरा जो है वो उनके ख़िलाफ़ वो ख़बर नहीं छपने देते, और दूसरा PTI की हुकूमत जिसका वो इस वक्त हीरो है, और तीसरा जो PTI को मुसल्लत करने वाले जी। तो तीन कुव्वतें एक बंदे को प्रमोट करने लगी हों, और दादा अपनी छोटी सी तलवार से जिहाद कर रहा हो, और वो जिहाद इतना का मुअस्सर हो कि उसे चौथे के दिन जियो पे आके इंटरव्यू देना पड़ जाए। प्लांटेड इंटरव्यू था जी। शहजाद इकबाल गेट नंबर 4 का एंकर है, ठीक है, वो तो उसकी रिसर्च टीम मरवा देती है, उसको सवाल गलत लिख के दे देती है, अदरवाइज वो गेट नंबर 4 का एंकर है, और उनकी रिकमेंडेशन पे तलत की जगह पे मुसल्लत किया गया था, जिस तरह ये मुसल्लत किया गया है ना, इस तरह शहजाद इकबाल उनकी तरफ से मुसल्लत किया गया था कि नहीं एनू कड्डो, तलत हुसैन नू कड्डो, सैयद तलत हुसैन तेरी जगह ते ए लाओ। तो मीर शकील रहमान ने, आपको पता कितनी कितनी मिन्नतें तरले करके सर्वाइवल लिया हुआ है, ठीक है ना। ये सर्वाइवल की जंग बहुत बुरी जंग होती है। हामिद मीर जैसे सहाफ़ी ने नवाज शरीफ की फांसी का मुतालबा कर रखा है अपने कालम के अंदर। क्यों? सर्वाइवल की जंग थी ना, उनके सामने अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करना था ना, तो किया। अब वो कालम हामिद मीर साहब के अमाल में लिखा गया, अगरचे भी नून लीग ने कोई उधार नहीं रखा, जब उसके खिलाफ उसको गोलियां लगी तो उसके खिलाफ ही गद्दारी का मुकदमा PMLN की गवर्नमेंट में PMLN की मुद्दत में ठोका गया। अगरचे नवाज शरीफ साहब उसकी तबीयत भी दरियाफ्त करने गया, और उसे ये कह के आए कि अब तेरे खिलाफ मुकदमा भी हम करने लगे। यार क्या बीती होगी उस बंदे के पास, ठीक है। इसी तरह आपने जब सर्वाइवल लेना होता है ना, तो फिर आप उनका काम भी करते हैं सहाफत। हमारा तो खैर कतार शुमारी नहीं है कहीं पे, ना उनकी फहरिस्त में ना इनकी फहरिस्त में, लेकिन अब देखिए ना, ताज़ा तरीन जो शाहकार है सर्वाइवल वाली जंग का, नजम सेठी ने उनका प्रोपेगेंडा जो है वो फूंका है। नजम सेठी साहब की मजबूरियों का मुझे अंदाज़ा है, पिछले दिनों बेचारे जान बचा के भाग गए थे UK में, फिर वापसी बड़ी मुश्किल से हुई है, दोस्त फिर उनके आला ओहदों पे आए हैं तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ सके हैं, अदरवाइज तो बरतानिया में बैठ के प्रोग्राम किया करते थे ना। तो अब यहाँ पे उन्होंने रहना है, यहाँ पे उनके बच्चे हैं, बेगम है, कारोबार है, तो उसके लिए अगर वो ये वाली झूठी खबर फैला दें कि 6 वजीरों को बुला के, तो उन्होंने बड़ा डांट डपट की है, ठीक है ना। ये सब बकवास और झूठ है, वो अपने जिम्मे से उतार रहे हैं कि हमने तो इसको बड़ी दफा रोका था, हमने तो इसको बड़ी दफा रोका था, हमने कोई नहीं रोका, हम हैंड्स इन ग्लव्स हैं। लेकिन सिर्फ जो पिछले 73 साल से यहाँ पे तरीका वारदात है ना, कि मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू, बाहर इधरों भेजो कि जाके क्लिंटन से माफी मांग के आओ और पीछे रोला पा दो, इधर से अमन की आशा शुरू करवाओ, अंदर बैठ के बकायदा एजेंडा सेटिंग करके अमन की आशा शुरू करवाओ, बाहर निकल के रोला पा दो, मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, और मौलवियों ने खोल दो। और मौलवी जनाब वो कितने गई दिफाए पाकिस्तान कौन सा, ठीक है। हाँ तो यार वैसे ये
اپنے نجم سیٹھی صاحب نے سروائیول بیچارے کر رہے ہیں اپنا. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے وہ لوگ ہیں سروائیول کرتے ہیں. شہزاد صاحب جو تھے وہ جو شہید کر دیے گئے تھے یار, انور کیا نام تھا ان کا, وہ صحافی بڑے مشہور و معروف شہزاد صاحب جو تھے, شہزاد صاحب شہید کر دیے گئے تو سب سے پہلے مدعی کون بنا؟ کون؟ حامد میر اور نجم سیٹھی جا کے مدعی. سلیم شہزاد کی بات سلیم شہزاد صاحب مدعی کیوں بنے؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ دونوں طرف سے اپنا بندہ ہونا چاہیے تھا نا. اچھا, تاکہ ہار کا مدعی بھی اپنا, مدعی بھی اپنا, تو پھر کوئی آیا اس کا نتیجہ نہیں. ٹھیک ہے نا, ہار کا امکان ہی نہ رہے. تو وہ مطلب سلیم شہزاد کے بعد اگلی باری جو تھی وہ نجم سیٹھی کی تھی. اگر سلیم شہزاد صاحب کی اور اس سے اگلی باری جو تھی وہ حضرت قبلہ حامد میر صاحب کی تھی. یہ وہ باتیں ہیں یار نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اب اس کے اوپر ظفر نقوی ٹیپ سارے لوگ جناب اتنے بڑے ویلا کریں گے, اور ان کا بیانیہ جو ان کی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ سے نہیں بک رہا تھا اب وہ ادھر سے آگے بیچیں گے. تو میڈیا کی جنگ بڑی خوفناک ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کو جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری زندگی تھوڑی ہے, کیونکہ کسی طرح اتنی بیٹھو کھڑکی دے وچوں ڈاز ہو جانا, کیونکہ ہم آپ کو اس گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں جو 73 سال سے اس ملک کے اندر گھولی جا رہی. ٹھیک ہے, رات میں دیکھ رہا تھا جیمز بونڈ کی, میں نے جیمز بونڈ کی موویز جو ہے نا وہ لائن میں دیکھنا شروع کی ہوئی ہیں. وہ 62 سے شروع ہوا ہوں جب سے بننا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب لیونگ ڈے لائٹ میں رات دیکھ رہا تھا, تو وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایکچولی ہوتی نہیں ہیں. تو جس طرح وہ جیمز بونڈ اپنی پرائرٹیز چینج کرتا ہے نا, اسی طرح آپ کو بھی چھوٹا سا جیمز بونڈ ہو جانا چاہیے. اپنی لوکل ایجنٹ کو مار دیتا ہے لوکل ایجنٹ. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برطانیہ اور امریکہ کے جو جاسوس ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرنے والوں کی ایک ہی انجام ہوتا ہے, موت. بس جو ان کے لیے کام کرتا ہے اس کا ایک ہی انجام ہوتا ہے, یا وہ ان کے ساتھ ان کے ملک میں چلا جاتا ہے, یا چلا جائے تو پھر وہ بچ پاتا ہے. اچھا, اسی لیے چلے جاتے ہیں. جی 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 جی, بس 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 میں نے تو طریقہ بتا دیا. سمجھے اس فلسفی کو, تھوڑے کو بہت سمجھے, خط کو تار سمجھے. مین پروگرام پہ آ جا. حکومت نے غیر ملکی جتنے بھی قرضے ہیں ان کے اوپر جو مقامی ٹیکسز ہیں جن کی مالیت $3 ارب بنتی ہے وہ معاف کر دی. اچھا جی, یہ ہم نے پچھلے دنوں خبر پڑھی تھی کہ وفاقی حکومت نے شرارت کرنے لگا. جی وزیر کامرس ہے, وزیر کامرس عمران خان نے جو ہے وہ لکھا اور چیئرمین ECC بیٹھ کے اس کی اپروول دی کہ جناب پاکستان کے قرضوں پہ جو مقامی ٹیکسز لگتے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس کی منظوری دی. جی ٹھیک ہے, پاکستان کے آئندہ بچوں کو یہ بات رہ کے یاد آنی ہے کہ پاکستان کی معاشرتی بھی کہہ لیں کسی حوالے سے, اور خارجہ اور خود مختاری کے جتنے بھی سرنڈر ڈاکومنٹ تھے اس پہ ایک بندے کے دستخط ہوں گے. وہ کون ہے جی؟ عمران احمد خان نیازی. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا. پاکستان کی تاریخ کے اندر نا, اور یہ شاید بات ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے بقول یہ اس کو پتہ بھی چل گئی ہے, اور پتہ اس کو پچھلے ہفتے ہی چلا ہے. پچھلے ہفتے پتہ چلا؟ کیوں؟ سسٹم اتنا لیٹ رسپانس کر رہا ہے. پھر کسی دن اس پہ بات کریں گے, اس کا صابن سلو ہے. پتہ اس کو پچھلے ہفتے ہی چلا ہے کہ آئندہ جس طرح پلٹن گراؤنڈ ڈھاکہ کے اندر جو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر امیر عبداللہ خان نیازی کے دستخط ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا سرنڈر ہوا ہے وہ مطلب کہ آپ کے تو نیوکلیر بھی کمپرومائز ہو گئے نا, تو وہ جو ہے
وہ ہوگا آپ کا دوسرا سرنڈر جو ہوگا کشمیر کا، نیوکلیئر کا ہے، اسٹیٹ بینک کا، سی پیک اتھارٹی کا، یہ سارے جو سرنڈر ہیں نا اس کے اوپر دستخط ہیں عمران احمد خان نیازی کے. بڑی بات کہہ گیا ہوں، آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے لے جناب، جو ججز کو اور ججز کے جو کام کرنے والے ساتھ کام کرنے والا سٹاف ہوتا ہے اس کو سرکار الاؤنس دیتی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. تو اس الاؤنس کو بھی ٹیکس سے استثناء قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر یہ براڈ شیٹ کی طرح کی رپورٹیں لکھیں اور وہ رپورٹیں لکھ کے دنیا بھر میں اس قوم کا جو ہے وہ نام روشن کریں. جی، اور یہ روشن انورٹڈ کاماز میں ہے. پاکستان کے نے آخری مقدمہ جو جیتا تھا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ مسئلہ قادیانیت کے اوپر تھا آسٹریلین کورٹس میں نا، اور ایس ایم ظفر جو تھے وہ اس کو مقدمے کو پلیڈ کرنے گئے تھے پاکستان کی طرف سے. ہم ایس ایم ظفر صاحب کی بہت ساری 2 نمبریاں جو ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر معاف کر دیا کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے الحمدللہ، اور یہ 70s نہیں 80s کی بات ہے، اس کے بعد الحمدللہ پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ کوئی مقدمہ جیتا نہیں ہے. 80s یا 90s کی بات ہے، یہ کوئی 20-22 سال ہو گئے جی. ٹھیک ہے، اور کیوں اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ وکلا جو ہوتے ہیں وہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں. جی، ہم وکلا اپوائنٹ کرتے ہیں، ججوں کی کلیئرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ججوں کو کلیئرنس بھی دیتے ہیں اور وکلا کی اپوائنٹمنٹ بھی کرتے ہیں. شہزاد اکبر جیسے 2 نمبریوں کے ذریعے جنہوں نے جا کے اپنا کزن اپوائنٹ کر کے لے آنا ہوتا ہے، 55 کروڑ ایڈوانس میں فیس ادا کر دینی ہوتی ہے. آگے چل. اچھا، کل وہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا اور اس کو شہزاد اقبال اس کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ دیکھیں دیہات میں جو ہے وہ افراط زر جو ہے وہ 7% ہے اور شہری علاقوں میں 6% ہے. نہیں، 9%. کیڑے ملک کی بات کر رہا ہے؟ 9.1% دادا جی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سوال بھی کسی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا چمونا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھرتی ہو گیا، سوال بھی اس نے لکھ کے بھیجے ہوئے تھے شہزاد اقبال کو. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بتا چکے کہ رضا بکر لکھے ہوئے سوالوں کے بغیر جواب نہیں دیتا. نہیں، وہ لکھے ہوئے سوال پہلے جاتے ہیں، اس کے پاس اپروو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ صرف ان کے جواب دیتے ہیں. اور کل جیو پہ یہی انٹرویو تھا. میرے سے تو وہ کوئی مشکل سے ہی میں نے خیر پیشہ ورانہ ذمہ داری سی سارا دیکھنا تھا، لیکن میچ والے پاس میں پھیرا پا آندہ تھا تھوڑا جا. وہ سوال جواب پہلے 2 فکروں کے اندر جواب ہوتا ہے، تو وہ جواب دینا شروع کرتا تھا، 2 فکریں سن کے میں میچ کی طرف چلا جاتا تھا. وہ بھی ہار گئے. ویکھ لیا یار، فوجی نے اپنی 2 سینچریاں مار لیاں، ملک ہروا چھڈیا. فوجی نے اوپنر جہاں ساڈا وہ جس نے کل 191 کے 92 کیے ہیں. میں نے کل کا اصل میں میچ نہیں دیکھا نہیں. اوپنر ہمارے 2 کون سے ہیں بھلا؟ بابر اعظم تو ون ڈاؤن آتا ہے نا. وہ تو ون ڈاؤن آتا ہے. وہ فوجی منڈا جڑا ہے. اچھا، میں دیکھ لیتا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. یار اپنا فوجی منڈا سیلر سے بیچارے کو رہا. فخر زمان ہے. ہاں جی، فخر زمان سیلر رہا ہے نا نیوی کے اندر. ٹھیک ہے نا. اچھا، فوجی نے اپنی اننگز کھیلی ہو، ملک کروا دیتا ہے. سچن تندولکر بھی فوجی ہے؟ نہیں. تو سچن پہ یہ الزام کیوں لگتا تھا کہ وہ صرف اپنے لیے کھیلتا ہے؟ سچن پہ بھی تو یہ الزام لگتا تھا نا. سچن جنہاں دا ہیرو ہے وہ دی پوجا کرن سانوں کی اودے نال لینا دینا سی تے اپنے فوجی نے لمیا پایا. یہ ہر جگہ پہ یہی کرتے ہیں. اپنی اننگز ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شہباز شریف سے گن پوائنٹ پہ ڈی ایچ اے کو کنیکٹنگ سڑکیں بنوا لیتے ہیں، جبکہ جو اصل لوگ ہیں ان کے محلوں کے اندر جو ہے وہ گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہوتا ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، جن کے لیے شہباز شریف کو اصل میں کام کرنا چاہیے تھا. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ کار دیتا. ٹھیک ہے، 193 کر کے پاکستان ہار گیا. جی ٹھیک ہے، اپنے 193 کوٹ گئی، پاکستان ہروا گیا. بھائی وہ اننگز بنا کے کھیل رہا تھا نا. اگر اس نے قوم کے لیے کھیلا ہوتا تو کل کا جیتا ہوا میچ تھا جو دیا، وہ صرف اپنی ڈبل سینچری کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو فٹے منہ پھر ڈبل سینچری بھی نہیں بن سکی. جی، افراط زر 9.1%. ہاں جی.
پہ چلی گئی ہے. ہاں جی کوئی میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کس دور کی کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں یہ شہزاد اقبال اور رضا باکر, یہ کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں یار؟ مصر کی بات کر رہے ہوں گے. اوکے ٹھیک ہو گیا. تجارتی خسارہ جو ہے نا وہ $3 بلین تک بڑھ گیا ہے. میرا خیال یہ منتھلی کی بات ہے. یس منتھلی ہی ہوتا ہے. $3 بلین 36 بلین کی بیس پہ نہیں, میرا خیال پہلے $2 بلین بھی رہا ہے کچھ مہینے. تو آگے 4 بھی تو ہو جائے گا نا, ٹھہر تو جائے. اکانومی بحال ہو رہی بات ہو رہی ہے. واحد ایک چیز کا کریڈٹ لیا تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, سارے الحمدللہ چھت پاڑ کے نکل گئے. جی غلیل دوسرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہاں غلیل ایک ہاتھ سے چھوٹ دے رہا تو بس واپس آ کے چہرے پہ لگتی ہے, اور پھر ہونٹ جو ہے نا وہ پکوڑے بن جاتے ہیں. ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات بتا رہے ہیں. اچھا جی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ 800 بھائی جان 2 کرائسس ہیں جن کے اوپر ہم ذکر کر لیں. جی ٹھیک ہے. اس حکومت نے چونکہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا گراس روٹ لیول تک تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو لہٰذا اب وہ آپ کے اور میرے کھانے پہ بھی ٹوٹ پڑی ہے. دیکھیے پولٹری انڈسٹری کے اندر وہ شخص پولٹری انڈسٹری کو چلا رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ جا کے فارمر کو ایڈوانس دے دیتا ہے کہ تیرا فلاک میں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. فارمر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپنا سرمایہ لگا کے تھوڑا سا اس کا پیسہ ملا کے اور یوں وہ فلاک بنا کے 35ویں دن 36ویں دن اس کو فون کرنے شروع کرتا ہے کہ بھائی فلاک تیار ہو گیا اٹھا لے, اور وہ فلاک وہاں سے اٹھاتا ہے اور مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے اور مارکیٹ میں جا کے ڈال دیتا ہے. اور اس طرح اس نے کوئی 25-30 فارمر کو اپنی لائن پہ رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی حال انڈوں کا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اور جو برائلر ہوتا ہے یہ ذرا نازک سلسلہ ہوتا ہے, نازک چین ہوتی ہے, اور اس کو اس نے ٹوٹنے نہیں دینا ہوتا. یہ جو 8 بال ایسے اٹھا ہے نا, یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے. وہ ادھر کی ٹوپی ادھر ڈال رہا ہے, وہ نہیں وہ عمران خان والی ٹوپیاں نہیں, یہ والی, ٹھیک ہے, وہ گھما رہا ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کو ڈسٹرب کریں گے نا تو ایک بال نہیں گرے گا, 8 کے 8 بال گریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے اس کے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا بندہ, یہ مڈل مین, جی جی, یہ کھیل رہا ہوتا ہے پیسوں کے اوپر, 10 پیسے کلو 20 پیسے کلو, کیونکہ اس نے 2 لاکھ سے لے کے کئی لاکھ کلو روزانہ سپلائی کرنا, 10-20 گاڑیاں آنی ہیں اس کی. تو وہ اگر $1 کلو پہ بھی کھیل رہا ہو نا, $1 چکن پہ بھی کھیل رہا ہو, تو روزانہ کی اس کی لاکھوں کی کمائی ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن مارجن اس کا تھوڑا. اب آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بھائی جان ہم تو آپ سے سیل ٹیکس لیں گے. صحیح ہے, 10-20 پیسے والے سے. وہ جو $1 ایک چکن سے کما رہا ہے, تو آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ آج $300 $60 ریٹ ہے, ان آفیشلی $360 پہ بک رہا ہے. سانو یاسین نے دے دیتا ہے 320 تھے, ٹھیک ہے, لیکن $360 پہ عام مارکیٹ میں بک رہا ہے, اور سرکار ریٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے $280 یا $300 کا. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم سپلائی نہیں دیتے, تو 8 کے 8 بال نیچے گریں گے. اب یہ سپلائی چین بحال ہونے کے لیے کم از کم 40 دن چاہیے. او ہو, اب میں سمجھا. عمران خان بھی بالز مینٹین رکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ بالز گرتے ہیں حکومت خطرے میں آ جاتی ہے. اب اس کو کم از کم 40 دن چاہیے وہ سپلائی چین مینٹین کرنے کے لیے. وہ انہوں نے دی ہے توڑ, اس کے اوپر کر دیا حملہ. اچھا اس کے اوپر ایک طرف سے ٹیکس والوں نے حملہ کیا, وہ تو وہ ادھر ادھر ہو کے سروائیو کر گیا, کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چھوٹے شہروں کے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے شہروں میں آپ کو پتا ہے FBR کا زور نہیں چلتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ ہم ریٹ کم رکھیں گے, 280 کر دیا سرکاری ریٹ جو جاری کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. انہوں نے کہا ہم چکن ہی سپلائی نہیں کرتے, اسٹرائک پہ چلے گئے. وہ اسٹرائک پہ چلے گئے. اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, شہر کے اندر چکن کی سپلائی بیشتر جو ہیں ان کے پھٹے جو ہیں, پھٹے کہا جاتا ہے, اس پہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو پچھلی سپلائیز تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ایک تو یہ بات, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چینی کا جو ہے وہ جو ہے ڈیلر, یہی کمیشن ایجنٹ جو ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے مارجن پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان سب کو طلب فرما لیا. مارکیٹ میں اس وقت چینی نہیں. اور پھر ایمان والوں وہ یاد کرو میری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان میں انہوں نے چینی کا جو ہے وہ بحران وہ پیک کروانا ہے.
यस, शुगर मिलों के पास सिस्टम ही नहीं है कि वो बराह रास्त मार्केट के अंदर चीनी डाल सके। 4-5 शुगर मिलें हैं जो छोटी पैकिंग के अंदर किलो 2 किलो की पैकिंग के अंदर जो है वो शेल्फ पे आती हैं, और वो भी डीलर के जरिए ही आती हैं। अपना उन्होंने कोई नेट सिस्टम नहीं बनाया होता, ये बकायदा नेटवर्क होता है, सिस्टम होता है। हर मिल ने 4-5 अरब रुपए की प्रोडक्ट बेचनी है साल के अंदर। 4-5 अरब रुपया कोई छोटी प्रपोजिशन होती। और ये सारी फसाद हालांकि कोई इन मिलों को समझाए कि अगर अपना नेटवर्क हो तो टैक्स बचाना और टैक्स चोरी करना कितना आसान होता है। आसान है जी। दादाजी सारी फसाद की वजह क्या भला? क्या? एक बंदे ने ताजरों की स्ट्राइक जो थी उसमें 8-10 जो रहनुमा ताजर थे उन्हें उठाया, अच्छी तरह उन्हें उनकी कुटाई की, अच्छी तरह उनकी खातर तवज्जो की। ट्राई नहीं कहते, अच्छा, बुरा मनाते, सॉरी जी, सॉरी। उनकी खातर तवज्जो की। और वो एहतजाज नहीं होने वो दिया। जो ताजर हैं वो कोई कुलभूषण यादव है? नहीं। उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। यस। वो पाकिस्तानी है, शोधे जी। सिविलियन ब्लडी, उनके साथ ये होना चाहिए। तो दादाजी उस एहतजाज को ना होने देने को एक बंदा असल में इकोनॉमी समझ बैठा और कहता है इकोनॉमी में बड़ी बेहतरीन चला सकता हूँ, -4% पे चली गई ग्रोथ जी। ये सारी फसाद वहां से शुरू हुआ था। वहां से उस बंदे को जोम हुआ कि मैं इकोनॉमी चला सकता हूँ। माइनस में ग्रोथ, जैसे दादाजी ने कहा, उस वक्त भी नहीं थी जब पाकिस्तान टूट गया था। वाइंड अप करें जी, टाइम खत्म हो गया। 1971 में माइनस में ग्रोथ नहीं गई थी। खैर सामीन इकराम, पाकिस्तान ने चाइना से कहा है कि वो पाकिस्तान स्टील मिल के लिए जो है वो बिड करे, और ये बात आप जहन में रखिएगा कि 2016 में चाइना ने ऑफ़र किया था कि हम आपकी पाकिस्तान स्टील मिल बहाल कर देते हैं, और चाइना के पीछे पीछे रशिया आ गया था कि जनाब टेक्नोलॉजी तो आपने हमसे ली थी और हमारी टेक्नोलॉजी है तो हम आपको बहाल कर देते हैं। दोनों मुल्क 2015-16 में आपस में कंपटीशन में थे, और अब हम चाइना की मिन्नत करते फिर रहे हैं कि यार ये हम बेचने लगे हैं तो आप इसके लिए बिडिंग कर लें। उन्होंने नहीं की। जवाल जो होता है वो इस तरह होता है कौमों का, और जब इस तरह वो जो ये जो है अपना इंजील मुक़द्दस के अंदर जो है, बाज़ लोग इसे कुरान से जोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे, मेरे इल्म में भी नहीं है बात अजबा, कुरान पाक पढ़ने की सआदत हासिल है। फिर हमने साजा से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी। फिर एक दिन मैंने इंजील मुक़द्दस के हवाले से बात सुनी तो मैंने कहा ये इंजील मुक़द्दस में होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं तो मस्खरे उनके ऊपर हुक्मरानों के तौर पे मुसल्लत कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके सामने हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।